آج کی حدیث مبارکہ میں ہم پڑھیں گے کہ قبر میں جو ہے میت کو دفن کرنے کے بعد کیا اس میں وقت کا کون سا تعین ہوتا ہے، یعنی وقت وہاں کون سا ہوتا ہے یا ہوتا بھی ہے یا نہیں، یعنی میت کو کیا معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب مومن کو دفن کر دیتے ہیں کیا مومن جو ہے وہاں نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وہاں نماز پڑھتا ہے تو کون سی پڑھتا ہے۔ تو اسی طرح کافر کے ساتھ بھی کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اور وہاں مومن کو کیا محسوس ہوتا ہے اور کافر کو کیا محسوس ہوتا ہے، منافق کو کیا محسوس ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہم آج کی حدیث مبارکہ میں پڑھیں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میت قبر میں داخل کی جاتی ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے، تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں۔ یعنی جب میت کو دفن کر دیتے ہیں، اس کے دفن کرنے کے بعد جب اس کے لواحقین واپس لوٹنے لگتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب واپس آنے لگتے ہیں، تو جب منکر نکیر قبر میں آتے ہیں اسے آ کر بٹھاتے ہیں، جگاتے ہیں۔ وہ کوئی بھی وقت ہو، چاہے آپ اسے صبح کے وقت دفن کریں یا پھر عشاء کے بعد دفن کریں یا آدھی رات کو دفن کریں یا دوپہر کو دفن کریں، آپ میت کو جس بھی وقت دفن کریں گے اسے وقت صرف اور صرف ایک ہی لگے گا کہ یہ سورج ابھی ڈوب رہا ہے اور میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح پھر کہتے ہیں خواہ دفن کسی بھی وقت ہو، چونکہ نماز عصر کی زیادہ تاکید ہے اور آفتاب کا ڈوبنا اس وقت جاتے رہنے کی دلیل ہے، اس لیے یہ وقت دکھایا جاتا ہے۔ یعنی اے فرشتوں سوال بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ یہ وہی کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا، اللہ نصیب کرے۔ اسی لیے رب فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی حفاظت کرو اپنی درمیانی نماز کی۔ تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ درمیانی نماز جو ہے وہ عصر کی ہے، بعض کا اس میں اختلاف بھی ہے۔ تو اسی طرح پھر آگے فرماتے ہیں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ خیال رہے کہ مومن کو اس وقت ایسا معلوم ہوگا جیسے میں سو کر ابھی اٹھا ہوں، نزا وغیرہ سب بھول جائے گا۔ ممکن ہے کہ اس سے عرض پر سوال جواب ہی نہ ہوں، اور ہوں تو نہایت آسان، کیونکہ یہ اس کی گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو چکی۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جیسے انسان مرے گا ویسے ہی قبر میں اٹھے گا، جیسے انسان مرے گا جیسے انسان مرے گا ویسے ہی قبر میں اٹھے گا، جیسے کہ انسان قبر میں اٹھے گا ویسے ہی انسان جو ہے حشر میں اٹھے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جیسے مرو گے ویسے مرو گے ویسے ہی اٹھو گے۔ فرماتے جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ یعنی جیسے جیو گے انسان جس طرح جیے گا، جس طرح اپنی زندگی گزارے گا ویسے ہی مرے گا، اور جیسے ہی مرے گا ویسے ہی جو ہے انسان حشر والے دن اٹھے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ اٹھے گا تو اسے ایسے ہی معلوم ہوگا جیسے میں ابھی سو کر اٹھا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کیا گزرا کیا نہیں گزرا۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ نزع کی تکلیف کو جو ہے وہ موت کی تکلیف کو وہ بھول جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے سوال و جواب بھی نہ ہوں، کیونکہ پچھلی حدیثوں میں یہ کہا گیا ہے کہ مومن کے ساتھ آسانی کی جاتی ہے، کیونکہ اس حدیث میں بھی یہ آیا کہ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھے گا، وہ کہے گا کہ پہلے
مجھے جو ہے عصر کی نماز پڑھنے دو، عصر کا وقت جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے سوال و جواب بھی نہ ہوں، کیونکہ یہ مومن ہے، مومن ہی جانتا ہے، مومن ہی سوالوں کے جواب دے سکتا ہے، مومن ہی جانتا ہوگا کہ اب عصر کا وقت ہے، اب میں نے نماز پڑھنی ہے۔ مزید اس کی تشریح جو ہے اگلی والی حدیث مبارکہ میں آ رہی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مردہ قبر میں پہنچتا ہے، پھر اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، نہ وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے نہ وہ پریشان ہوتا ہے، یعنی یہ مومن کی حال حقیقت ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو کس دین میں تھا؟ وہ کہتا ہے میں اسلام میں تھا۔ پھر کہا جاتا ہے یہ صاحب کون ہے؟ وہ کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں جو ہمارے پاس رب کی طرف سے نشانیاں لائے، ہم نے ان کی تصدیق کی۔ تب کہا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا؟ وہ کہتا ہے میں خدا کو تو نہ دیکھا اور نہ ہی ابھی دیکھ سکتا ہوں جب تک خدا نہ چاہے۔ پھر دوزخ کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے، وہ ادھر دیکھتا ہے، بعض کو کچل رہی ہے، یعنی آگ ہی اتنی خوفناک ہے کہ ایسا لگتا ہے جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، اتنی دوزخ کی جو ہے وہ آگ کھولی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ ادھر دیکھ جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا، یعنی دوزخ سے بچا لیا۔ پھر جنت کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے تو اس کی تر و تازگی کی طرف اور جو اس میں ہے دیکھتا ہے، یعنی جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، جنت کی تر و تازگی اس کو محسوس ہوتی ہے۔ یاد رہے مومن کو جو ہے جہنم کی لو محسوس نہیں ہوتی، اس سے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کو عذاب دینا ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو اس سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اور جب جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی خوشبو کے غلے اور جنت کی نعمتیں اس کو میسر کی جاتی ہیں، تو جو تا قیامت یہ جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھلی رہیں گی۔ تو پھر اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو یقین پر تھا، اسی پر مرا، انشاءاللہ اسی پر اٹھے گا۔ جیسے پہلی حدیث کی تشریح میں کہا گیا جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے، یہ بھی اسی طرح ہے کہ تو یقین پر تھا، یقین پر مرا، اور یقین پر تو انشاءاللہ العزیز اٹھے گا۔ جب برا آدمی اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے حیران پریشان، اس سے کہا جاتا ہے تو کس دین میں تھا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں خبر۔ پھر کہا جاتا ہے یہ صاحب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے لوگوں سے کچھ کہتے ہوئے سنا تھا، میں بھی وہی کہتا تھا، یعنی مجھے کچھ نہیں معلوم، جو لوگ کہتے تھے، جو میرے یار میرے دوست احباب کہتے تھے، میں بھی وہی کہتا تھا، میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر اسے کہا جاتا ہے، یعنی اس کے سامنے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، پھر اس کی تر و تازگی اور جو کچھ اس کے ہے اس کو دکھایا جاتا ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے، اس کو دیا ہی نہیں جاتا تو اس کو جنت کی خوشبو، جنت کے جو ہے وہ نعمتیں کیسے سکھائی جائیں، کیسے اس کو دی جائیں۔ یہ بھی اسی طرح ہے جیسے پہلے مومن کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی مومن کو دوزخ کے کچھ نہیں دیا جاتا اور کافر کو جو ہے جنت میں سے کچھ نہیں دیا جاتا۔ پھر اسی طرح کھڑکی کھولی جاتی ہے، تر و تازگی اس کو دکھائی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ وہ دیکھ جو اللہ نے تجھے پھیر دیا۔ پھر دوزخ کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے، پھر اسے دیکھتا ہے، بعض کو کچل رہی ہے، پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک پر مرا، شک پر تھا، شک پر مرا، انشاءاللہ العزیز شک پر ہی تو اٹھے گا۔ یعنی کافر جو ہے شک پر جیتا ہے، شک پر مرے گا، شک پر ہی اٹھے گا۔ اسی طرح تا قیامت اس کے لیے یہ دوزخ کی کھڑکی کھلی رہے گی۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کل کی نئے ویڈیو میں۔ یہ عذاب قبر کا جو باب تھا، یہاں عذاب قبر کا باب ختم ہو گیا ہے، آگے جو ہے وہ دوسرا باب شروع ہو رہا ہے۔ تو ملتے ہیں کل کی نئے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل کی نئے ویڈیو میں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔